السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یقول اذا خرج من الخلا۔ بیت الخلا سے باہر آنے کے وقت کیا کہے، اس کا بیان۔ بیت الخلا سے باہر آنے پر کیا کہے، اس کا بیان حدیث پاک سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے باب میں گزر گیا ہے کہ جب بیت الخلا میں جائے تو ایک دعا پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہم نے کل یہ بتایا تھا کہ بیت الخلا میں جانے کے وقت، جانے سے پہلے یہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ بیت الخلا میں ذکر لسانی نہیں ہوتا ہے کبھی، اور وہاں پر نجاست ہوتی ہے، وہ موضع نجاست ہے، اس لیے وہاں پر جب ذکر لسانی اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر جنات اور شریر جن جو ہیں اور شیاطین جو ہیں وہ بسیرا کر لیتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تو ان کی تکلیفوں سے محفوظ رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ تو اب جب بیت الخلا سے آدمی باہر آ رہا ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ جب باہر آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنات اور وہ شیاطین اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ان کی تکلیفوں سے اور ان کے آسیبوں سے اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ تو اب جب اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا تو یہ اللہ کا اس پر بڑا احسان ہے، تو اس احسان کا شکر ادا کرنا اس پر واجب ہے، لیکن کس نعمت کا شکر ادا کرے یہ ہو نہیں سکتا، بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ تو اب ان نعمتوں کے شکر کی ادائیگی کی کوتاہی جو متصور ہے، جو تصور کرتا ہے، تو اب یہاں پر اللہ رب العزت سے اس کوتاہی کی مغفرت طلب کرنے کے لیے سرکار نے درس دیا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو اور کوتاہی پر استغفار کرو۔ لہذا بیت الخلا سے نکلنے کے بعد آدمی اللہ سے استغفار کرے، اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار اس لیے کرتے تھے بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، لیکن بیت الخلا میں جانے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لسانی سے رک جاتے تھے۔ تو اب ذکر لسانی سے رک جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رک جانے پر اللہ سے باہر نکلنے کے بعد استغفار کرتے تھے۔ یہاں پر علامہ نووی علیہ رحمت والرضوان نے ایک سوال اور ایک لطیف بات ذکر کی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں ذکر لسانی سے رکے، یہ بھی تو اللہ کے حکم ہی سے تھا کہ اللہ نے ہی نبی کو منع فرمایا۔ تو پھر جب اللہ کے حکم سے نبی رکے ہیں تو اب یہ رکنا گناہ نہیں ہے کہ اس پر استغفار کیا جائے۔ یہ کوئی سوال کر سکتا ہے، تو علامہ نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لسانی سے رکے،
لیکن پھر بھی اس کے اندر اپنی ذات کا ایک دخل ہے، کیونکہ یہاں پر ذکر لسانی سے رکا اس لیے گیا، اگرچہ اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی طور پر یہ ضرورت ہے بیت الخلاء میں جانا، اور ہماری ذاتی ضرورت ہے، تو اس ذاتی ضرورت کے پیش نظر بیت الخلاء ایک گندگی کی جگہ پر جب جا رہے ہیں تو اللہ کے ذکر لسانی سے رکا جا رہا ہے، تو چونکہ اس میں ہماری ذات کا بھی دخل ہے اور ہماری احتیاج کا بھی دخل ہے، اس لیے اس کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بیت الخلاء سے واپس آنے کے بعد استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ تو کسی روایت میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے جب واپس آتے تھے تو سرکار باہر نکل کر غفرانکا کہتے تھے۔ غفرانکا کا معنی ہوگا اغفر غفرانکا، یا اللہ تو اپنی بخششیں ہم پر ڈال دے۔ تو غفرانکا یہ منصوب ہے اور اس کا فعل حذف محذوف ہے، اور ایسے مفعول مطلق جیسے سبحانہ ہے، غفرانہ ہے، ان کے فعل کو وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، تو اس کا منصوب ہونا یہ فعل محذوف کی بنا پر ہے۔ یہی غفرانہ کا سرکار پڑھتے تھے، اسی کو امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر اسی حدیث کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا، جبکہ دوسری حدیثوں میں، دوسری روایتوں میں دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں۔ کیا ہیں الفاظ؟ وہ ابھی ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، پہلے حدیث پاک کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن حمید ابن اسماعیل حدثنا مالک بن اسماعیل عن یوسف ابن ابی بردہ عن ابیہ عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن حمید ابن اسماعیل نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مالک ابن اسماعیل نے، روایت کرتے ہوئے یوسف بن ابی بردہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو بردہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے، قال تو سرکار فرماتے تھے غفرانکا، تیری بخششیں ہوں ہم پر، اور یا یہ کہ اے اللہ تو اپنی بخششیں ہم پر ڈال دے، اے اغفر غفرانکا۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں اپنے لیے کہ ابو عیسیٰ نے کہا، ابو عیسیٰ یہ امام ترمذی کی کنیت ہے۔ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث اسرائیل، ہم اس کو نہیں سمجھتے نہیں پہچانتے مگر حدیث اسرائیل سے، یعنی حدیث اسرائیل ہی ہے۔ ان یوسف، مگر اسرائیل کی حدیث ان یوسف ابن ابی بردہ، جو روایت کرتے ہیں یوسف ابن ابی بردہ سے، اور ابو بردہ بن ابی موسیٰ جو ہیں، یہ ابی بردہ سے جو روایت کرتے ہیں وہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ ہیں، جن کا نام امام ترمذی فرماتے ہیں اسمہ عامر بن عبداللہ، ان کا نام عامر بن عبداللہ ابن قیس اشعری ہے۔ ایسے ہی فرماتے ہیں ولا یعرف فی ھذا الباب الا حدیث عائشہ، اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ کی جو یہ حدیث یہاں پر مذکور ہے، اس کے سوا کوئی حدیث معروف نہیں ہے۔ اب یہاں پر امام ترمذی نے جو حدیث پیش کی اس کے تعلق سے ہم نے یہ تو بتا دیا کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت مغفرت طلب کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو یہ در حقیقت نبی کریم، بعض علماء نے ہمارے یہ بھی جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً اپنے لیے مغفرت طلب نہیں کرتے تھے، کیونکہ نبی سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ سرکار کا طرز بیان اور سرکار کا یہ اختیار، اس کو غفران کا کو یا استغفار کو اختیار کرنا،
یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ میری امت اس طریقے سے کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت ساری کوتاہیاں کرتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں جو اس نے کھایا پیا اور جسم کو جو تقویت ملی، تازگی ملی کھانے پینے سے، اور وہ اس وقت تک تازگی ملتی رہی یہاں تک کہ اس کا فضلہ اب نکل گیا اور پیٹ میں اب کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر اس کا شکریہ جیسا ادا ہونا چاہیے ویسا نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم اس شکریہ کی قلت کی بنا پر، کوتاہی کی بنا پر اس سے اللہ سے استغفار کریں، یہ بعض علماء نے فرمایا۔ تو اب بیت الخلاء سے نکلتے وقت مغفرت طلب کرنے کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ ہم نے تفصیل سے بیان کر دی۔ ایسی یہاں پر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ لا يعرف فی هذا الباب فی الباب الا حدیث عائشہ، اس باب میں حضرت عائشہ کی حدیث کے سوا کوئی حدیث معروف نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد جو کلمات پڑھے جائیں اس کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہیں، جن میں سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مذکورہ حدیث کے علاوہ کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے امام ترمذی کے اس فرمان کا، اور امام ترمذی کی اپنے قول لا يعرف فی الباب الا حدیث عائشہ سے یہی مراد ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں، میں نے کہا تھا کہ یہاں پر اس حدیث میں تو یہ ہے کہ سرکار باہر نکلنے کے بعد غفرانک فرماتے تھے، جبکہ کچھ اور بھی دعائیں ہیں جو مختلف روایتوں میں ہیں، جیسے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس میں یہ دعا موجود ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ تو یہ دعا بھی مذکور ہے ایک دوسری حدیث میں، جبکہ ایک اور حدیث ہے جس کی روایت حضرت سیدنا طاؤس رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی قضا سے یعنی بیت الخلاء سے باہر آؤ تو ایسی صورت میں تم یہ دعا پڑھا کرو۔ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ الذی اخرج عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی۔ تو یہ بھی دعا مذکور ہے حدیث پاک میں۔ اس کا مطلب ہوگا سب خوبیاں الحمدللہ الذی اخرج عنی ما یؤذینی، تمام خوبیاں سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بدن سے ایذا رساں اور تکلیف دہ چیزوں کو نکال دیا۔ اخرج عنی ما یؤذینی، جس نے میرے بدن سے تکلیف دہ چیزوں کو نکال دیا، خارج کر دیا۔ وامسک علی ما ینفعنی، اور سود مند اور فائدہ مند چیزوں کو میرے اندر روک دیا جو میرے جسم کے لیے میرے جسم کی تازگی اور صحت کے لیے مفید ہوں گی۔ ایک اور روایت ہے جس میں ایک اور دوسری دعا مذکور ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس میں بیت الخلاء سے نکلنے پر جو الفاظ مذکور ہیں وہ یہ ہیں، الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى فی قوتہ ودفع عنی اذاہ۔ یہ الفاظ ہیں، الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى فی قوتہ ودفع عنی اذاہ۔ ترجمہ ہوگا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے مجھے کھانے کی لذت عطا کی، اذاقنی لذتہ، جس نے مجھے کھانے کی لذت عطا کی، وابقى فی قوتہ، اس کی قوت کو مجھ میں
باقی رکھا، یعنی طاقت دینے والی چیزیں میرے اندر اس نے باقی رکھی۔ وَدَفَعَ عَنِّي أَذَاهُ، اور ضرر اور تکلیف پہنچانے والیوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ یہ تین دعائیں جو ہیں یہ بھی احادیث میں مذکور ہیں کہ بیت الخلاء سے۔ اب ان 3-4 دعائیں جو ہم نے یہاں پر ذکر کی، ان میں سے کسی بھی دعا کو پڑھ لیا تو وہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ امام ترمذی نے یہاں پر ایک بات ذکر کی، ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث حسن کی تعریف اس سے پہلے اسباق میں ہم نے کی ہے کہ حدیث حسن جو ہے وہ درجہ صحت سے کچھ کم ہوتی ہے، حدیث صحیح سے اس کا درجہ کچھ کم ہوتا ہے، لیکن وہ ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ درجہ صحت سے کم ہوتی ہے لیکن درجہ ضعیف سے تھوڑی سی بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو درجہ ضعیف میں نہیں ہوتی ہے، وہ درجہ ضعیف سے برتر ہوتی ہے لیکن درجہ صحت کو نہیں پہنچتی ہے، تو اسے حسن کہتے ہیں۔ جبکہ حدیث غریب اسے کہتے ہیں کہ جس کی سند میں کوئی راوی روایت کرنے میں متفرد ہو۔ اب وہ تفرد چاہے ابتدائی سند میں ہو یا انتہائی سند میں ہو یا وسط سند میں تفرد ہو، اگر کوئی راوی روایت کرنے میں منفرد ہے، کسی حدیث کی روایت کرنے میں منفرد ہے، تو اس حدیث کو حدیث غریب کہتے ہیں۔ تو اب یہ حدیث مرتبہ حسن کو نہیں پہنچے گی۔ تو اب حسن اور غریب دونوں الگ الگ ہیں، تو دونوں کو ایک حدیث میں امام ترمذی نے کیسے جمع کر دیا اور کہا ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم کسی حدیث کو جب حسن کہتے ہیں تو اس کے حسن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ حسن ہے، یعنی اس کی سند جو ہے ہمارے نزدیک درجہ حسن کو پہنچتی ہے، وہ حدیث حسن ہے ہمارے نزدیک، اگرچہ دیگر ائمہ کے نزدیک وہ حسن نہ ہو۔ اور غریب پھر فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ غریب ہے، یعنی گویا کہ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کچھ کے نزدیک حسن ہے جبکہ کچھ کے نزدیک غریب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صرف ایک ہی حدیث ایک ہی وقت میں ایک ہی آدمی کے نزدیک حسن بھی ہو اور غریب بھی ہو، یہ مراد اس سے نہیں ہے۔ تو عندنا بھی وہاں پر امام ترمذی نے کہا، جیسے کہ میں عبارت نقل کر دیتا ہوں، امام ترمذی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وما قلنا فی کتابنا حدیث حسن فانما اردنا به حسن اسنادہ عندنا، کہ جہاں پر ہم نے اپنی کتاب میں حدیث حسن کہا ہے تو وہاں پر حسن سے مراد یہ ہے کہ اس کی اسناد حسن اور اچھی ہے ہمارے نزدیک، تو اپنے نزدیک کے حسن ہونے کا ذکر کیا ہے، اگرچہ کچھ دوسروں کے نزدیک وہ غریب بھی ہو سکتی ہے، یہ مطلب ہے۔ اگلا باب ہے باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول۔ غائط کا معنی ہوتا ہے وہ جگہ جو آرام دہ ہو یا اونچی جگہ۔ اب اونچی جگہ کو غائط کہتے ہیں، لیکن پھر استعمال میں یہ لفظ غائط پاخانہ کے لیے استعمال ہونے لگا، کیونکہ عام طور سے لوگ اونچی جگہوں پر پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تاکہ ان کا پاخانہ پیشاب ان کے پیروں پر نہ آئے، بیٹھتے تھے، اونچی جگہ تھوڑی ہوتی تھی، جیسے کہ آج بھی ٹوائلٹ وغیرہ بنی ہوتی ہیں تو عام طور سے ہمارے گھروں میں سیٹ اس کی تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے۔
ایسے ہی کچھ زمانے پہلے جب کچی ٹوائلٹ ہوتی تھیں، پاخانہ پیشاب بیت الخلاء جب کچے ہوتے تھے تو کھڈیاں بنائی جاتی تھیں، جو کھڈیاں اونچی ہوتی تھیں تاکہ آدمی اس میں بیٹھے تو اس کی گندگی جو ہے اس کے اوپر نہ آئے۔ تو غائط کا معنی آرام دہ اور اونچی جگہ کا ہوتا ہے، لیکن پاخانہ کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا ہے کیونکہ پاخانہ کرنے کے وقت آدمی اونچی جگہ پر بیٹھتا تھا، اس لیے غائط کا معنی پاخانہ بھی آتا ہے۔ اور بول کا معنی ہوتا ہے پیشاب۔ استقبال القبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ تو اس باب میں، اور نہیں کا مطلب انکار کرنا، منع کرنا، اب معنی ہوگا باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول۔ یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ ممنوع ہے۔ منہ کرنے کی ممانعت کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیث ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی پاخانہ پیشاب کو آؤ فلا تستقبل القبلۃ ولا تستقبل، تو تم اپنا نہ منہ کعبہ شریف کی جانب کرو، قبلہ کی جانب کرو، اور نہ ہی اپنی پیٹھ قبلہ کی جانب کرو۔ اور اسی میں الفاظ ہیں ولاکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق اور مغرب میں منہ اور پیٹھ کیا کرو۔ اب یہ مشرق اور مغرب میں ذکر کیا تو اب اس حدیث پاک سے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ قبلہ کی جانب پاخانہ پیشاب کے وقت منہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی پیٹھ کی جائے گی۔ ایسی حدیث پاک میں کوئی قید نہیں ہے، نہ ہی بنیان یعنی عمارتوں کی قید ہے، نہ ہی جنگل اور صحرا کی قید ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ بالکل مطلق ہیں۔ اس کے اطلاق کو دیکھتے ہوئے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فرمایا کہ چاہے آدمی میدان اور صحرا میں ہو یا پھر عمارتوں کے بیچ ہو، کسی بھی صورت میں پاخانہ اور پیشاب کرنے کے وقت کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا دونوں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے احناف کا صحرا اور عمارتوں میں سب میں حکم یہی ہے کہ پاخانہ پیشاب کرنے کے وقت منہ کرنا اور پیٹھ کرنا دونوں حرام ہے۔ جبکہ اس سلسلے میں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک میں جو ممانعت آئی ہے یہ صحرا میں ممانعت ہے، یعنی میدان میں جس میں کوئی آڑ نہ ہو، ایسے میدان میں اگر کوئی پاخانہ پیشاب کرنے بیٹھے تو اس کے لیے ممنوع ہے کہ وہ اپنا منہ یا پیٹھ کعبہ شریف کی جانب کرے، قبلہ کی جانب کرے۔ لیکن اگر کوئی عمارت میں بیٹھتا ہے تو عمارت میں بیٹھنے کے لیے اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا منہ یا پیٹھ قبلہ کی جانب عمارت کے اندر جہاں پر آڑ ہو وہ کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عمارت آ گئی، آڑ آ گئی، تو کوئی ضرورت نہیں ہے اب اس بات کی پاخانہ پیشاب کے وقت منہ یا پیٹھ کعبہ شریف کی طرف کرے، تو اس کی ممانعت کی کوئی وجہ اب نہیں ہے کیونکہ آڑ مل گئی، دیوار کی آڑ ہو گئی۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک دیوار کی آڑ مل گئی، مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی شخص ہو جو شخص بیت اللہ کے بالکل سامنے نہ ہو بلکہ کعبہ شریف کے باہر نکل کر کے بھی ساری بلڈنگیں ہیں۔ اب جب باہر نکل کے بلڈنگیں ہیں تو کون سی اب ایسی جگہ ہوگی اگر ہم ہندوستان ہو یا کسی اور ملک میں کعبہ شریف کی طرف منہ کریں اور جنگل میں ہوں تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جنگل میں نہیں کر سکتے۔ کیا جنگل میں پھر کیا ممانعت ہے؟ کیوں؟ اگرچہ وہاں پر جنگل میں ہمارے ٹھیک سامنے، ہمارے منہ کے سامنے اگرچہ کوئی آڑ نہیں ہے، لیکن بے شمار ہزارہا عمارتیں کعبۃ اللہ اور ہمارے بیچ میں حائل ہوں گی جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہے کہ کتنی عمارتیں حائل ہوں گی۔
تو پھر تو وہاں پر میدانوں میں بھی کہہ دینا چاہیے کہ ہاں وہاں پر بھی جائز ہو جائے گا، لیکن میدانوں میں جائز نہیں قرار دیتے۔ تو جبکہ میدانوں میں بھی کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی عمارت حائل نہ ہو، براہ راست کعبہ شریف ہمیں نہیں دکھتا ہے، بہت ساری ہزارہ عمارتیں ہزارہ کلومیٹر تک آڑ ہیں بنی ہوئی، تو پھر وہاں پر کیوں نہیں اجازت دیتے؟ جب یہاں پر پاخانہ پیشاب اگر کوئی عمارت میں کرتا ہے تو وہاں پر اجازت دے دیتے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، عقل میں نہیں آتی ہے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تھا۔ احناف کا قول ہم نے ذکر کر دیا ہے، جبکہ یہاں پر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اقوال ہیں۔ اصل میں یہ اقوال امام ترمذی خود نیچے ذکر کر رہے ہیں، اس لیے ہم وہیں پر ان کا ترجمہ لگا کے ذکر کر دیں گے۔ احناف کا مذہب نہیں بیان کیا ہے امام ترمذی نے، لیکن امام ترمذی نے احناف کے مذہب پر یہ جو حدیث حضرت ابو ایوب انصاری کی ہے، یہ پوری حدیث ہی نقل کر دی ہے، اس لیے احناف کا مذہب اسی حدیث سے روشن ہے، اس لیے انہوں نے الگ سے احناف کے مذہب کو بیان نہیں کیا ہے۔ اب ترجمہ لگاتے ہیں۔ حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی، ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عبد الرحمن مخزومی نے۔ حدثنا سفیان بن عیینہ، ہم سے وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن برید سے، برید لیسی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ایوب الانصاری، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول ولا تستدبروها۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جب تم پاخانہ پیشاب کرنے آؤ، جب تم پاخانے کو آؤ، غائط کا معنی پاخانے کی یعنی اونچی جگہ پر جب تم آؤ، یہاں پر غائط بے معنی اونچی جگہ یا پاخانے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ مراد ہے غائط سے یہاں۔ اور آگے فرمایا ولا تستقبل القبلۃ بغائط، یہاں پر غائط بے معنی پاخانہ جو کہ ایک عمل ہے اس کے معنی میں ہے، تو دونوں معنی میں یہاں پر غائط کا حدیث پاک کے اندر استعمال ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم پاخانہ پیشاب کی جگہ پر آؤ، فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول، تو پاخانہ اور پیشاب کرنے کے وقت میں قبلہ کی طرف رخ مت کرو، ولا تستدبروها، اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ کرو، ولکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق اور مغرب میں تم اپنی پیٹھ اور منہ کرو۔ اب یہ ولیکن شرقوا اور غربوا جو سرکار نے فرمایا، یہ حکم مطلقاً نہیں ہے کہ سب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ماقبل میں بتا دیا گیا کہ قبلہ کی جانب پاخانہ و پیشاب کے وقت منہ کرنا یا پیٹھ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حدیث پاک کے ماقبل کے ٹکڑے سے معلوم ہو گیا۔ تو اب یہی رہے گا کہ جس جہت میں بھی آدمی ہے اس جہت میں پاخانہ پیشاب کے وقت پیٹھ یا منہ قبلہ کی جانب نہیں ہونا چاہیے۔ اب جہت دیکھی جائے گی کہ وہ آدمی کس جہت میں ہے، لہذا چونکہ یہ سرکار نے خطاب جو یہ فرمایا، لوگوں کو خطاب جو کیا یہاں پر سرکار نے لوگوں کو جو بتایا وہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، اور مدینہ منورہ بیت اللہ سے شمالی طور پر شمالی جانب ہے۔ اب شمالی جانب ہے تو وہاں پر آدمی کو حکم یہ ہوگا کہ اپنا منہ شمال اور جنوب میں مت کرو، پاخانہ پیشاب شمال اور جنوب میں منہ کر کے مت کرو، کیونکہ شمال یا جنوب میں منہ کر کے یا پیٹھ کر کے کوئی پاخانہ پیشاب کرے گا تو ضرور اس کا منہ یا پیٹھ پاخانہ پیشاب کے وقت کعبہ شریف کی جانب ہوگی۔ اس لیے وہاں پر سرکار نے فرمایا اب ان لوگوں کے لیے مدینہ طیبہ کے لوگوں کے لیے یا مدینہ طیبہ کے لوگوں کے لیے حکم یہ ہوا کہ وہ اپنا منہ مشرق یا مغرب میں کریں، لیکن ہم ہندوستانی یا جو پاکستان کے لوگ ہیں یا جو بھی کعبۃ اللہ سے مشرق میں لوگ ہیں یا کعبۃ اللہ سے جو مغرب میں لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا کہ وہ شرقو اور غربو یعنی مشرق اور مغرب میں اپنا منہ اور اپنی پیٹھ کریں، یہ ان کے لیے حکم نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے حکم ہوگا
शम्मिलू और जन्निबू, अपना मुंह शिमाल की जानिब करो या जुनूब की जानिब करो, ये हुक्म होगा। बात समझ में आ गई होगी। फरमाते हैं सरकार ने इरशाद फरमाया वलाकिन शर्रिकू औ गर्रिबू, लेकिन अपना मुंह मशरिक या मगरिब में करो। तो ये मशरिक और मगरिब में करने का हुक्म उन लोगों के लिए है जो काबतुल्लाह से जुनूब शिमाल में हो। काला अबू अयूब, हज़रत अबू अयूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फ़क़दिमना शाम, सरकार से तो सुन चुके हैं कि क़िबला की जानिब ना मुंह करना है और ना पीठ करना है पाखाना पेशाब के वक्त। तो अब सहाबा किराम के दिलों में बात बैठी हुई है, सरकार ने जो फरमा दिया उस पर यकीन है। अब जब कहीं पर हज़रत अबू अयूब अंसारी फरमाते फ़क़दिमना शाम, अब इसके बाद हम मुल्क शाम आए। तो जब वहाँ पर आए और ज़रूरत पड़ी पाखाना पेशाब की, तो जब बैतुल खला गए तो देखा कि उनका रुख काबतुल्लाह की जानिब है। तो अब फरमाते हैं कि ज़रूरत तो थी तो हम उनसे मुनहरिफ हो जाते थे। मुनहरिफ होने के दो मतलब हैं। एक मतलब ये भी है कि जिन बैतुल खला का मुंह और उनमें बैठने का इस तरीके से बैठा जाए कि काबतुल्लाह की जानिब मुंह या पीठ हो जाए, हम ऐसे बैतुल खला ही से मुनहरिफ हो जाते थे और उनमें अपने क़ज़ाए हाजत नहीं करते थे। एक माना ये भी हो सकता है। और एक माना मुहद्दिसीन ने ये भी बताया है कि जो बैठने की जगह होती थी, तो अब वहाँ पर खुड्डी जो होती थी या फिलश से, हम तो फिलश बने हुए हैं, पहले तो फिलश नहीं थे बल्कि खुड्डियाँ कहो, खुड्डियाँ जो बनी हुई होती थी, सीट जो बनी हुई होती थी, वो इस तौर से होती है कि काबा शरीफ की जानिब मुंह या पीठ हो सकती। तो फरमाते हैं कि तो हम फिर जाते थे, यानी अपना मुंह काबा और अपनी पीठ काबा की जानिब नहीं करते थे, बल्कि जिस रुख पे वो बनी हुई थी उस रुख से मुड़कर दूसरे रुख में हम इस तौर से बैठ जाते थे कि हमारा मुंह या पीठ काबा शरीफ की जानिब ना हो। तो ननहरिफू का माना तो हदीस पाक में आ रहा है, उसके ये दोनों माना हो सकते हैं। फरमाते हैं हज़रत अबू अयूब ने फरमाया फ़क़दिमना शाम, फिर हम शाम आए, फ़वजदना मराहीद, तो हमने मराहीद मिरहाद की जमा है, मिरहाद का माना होता है सीट, खुड्डी, तो हमने मराहीद को पाया और इसका माना बैतुल खला भी होता है। तो हमने बैतुल खला को पाया क़द बुनियत मुस्तक़बिलल क़िबला, कि उनको बनाया गया है इस तौर से कि उनका रुख क़िबला की जानिब है। फ़ननहरिफ़ु अन्हा, तो हम उनसे मुनहरिफ हो जाते थे, फिर जाते थे, यानी हम उन बैतुल खला में बैठते ही, एक माना ये, या ये कि हम बैठते तो थे लेकिन इस तरह से बैठते थे कि अपना रुख या अपनी पीठ काबतुल्लाह की जानिब नहीं करते थे। वनस्तग़फिरुल्लाह, और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते थे। क्यों इस्तिग़फ़ार? इसलिए नहीं कि हमने उनमें बैठकर कोई गुनाह किया, क्योंकि फरमाते हम तो फिर ही जाते थे, हम तो मुंह नहीं करते थे काबा की जानिब, ना ही पीठ करते थे, फिर यहाँ पर इस्तिग़फ़ार क्यों करते थे? तो इस्तिग़फ़ार इसलिए करते थे कि जिन लोगों ने ये बनाया वो लोग गुनहगार हुए, जिन लोगों ने इस रुख पर इनको बनाया है वो लोग गुनहगार हुए, तो अब उन लोगों के लिए इस्तिग़फ़ार करते थे। इससे मालूम होता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इस्तिग़फ़ार करना चाहिए मुसलमान को, और इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे मुसलमान को भी बख्श देता है। तो एक दूसरे के लिए इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ये मालूम होता है। वनस्तग़फिरुल्लाह, और हम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते थे। वह फिल बाबी अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न जस अज़्ज़ुबैदी, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि इस बाब में दूसरी भी बहुत सारी रिवायतें हैं, कि जो एक रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न जस ज़ुबैदी से मरवी है और माक़िल इब्न अबी हैसम से भी मरवी है। व युक़ाल माक़िल इब्न अबी माक़िल, और माक़िल इब्न अबी हैसम को माक़िल इब्न अबी माक़िल भी कहा जाता है। वह अबी उमामा, और अबू उमामा से भी मरवी है। वह अबी हुरैरा, और हज़रत अबू हुरैरा से भी इस बाब में रिवायत मरवी है। वह सहल इब्न हुनैफ, और हज़रत सहल इब्न हुनैफ से भी इस बाब में रिवायत मरवी है। क़ाला अबू ईसा, हज़रत इमाम अबू ईसा इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हदीस अबी अय्यूब अहसन शैइन फ़ी हाज़ल बाब,
وأصح۔ اس حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث اس باب میں تمام دیگر روایتوں سے بہتر ہے اور اصح ہے، دیگر روایتوں سے۔ اب اس سے امام ترمذی نے اس بات کو بتا دیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی جو روایت ابھی ہم نے ذکر کی ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلق ہے یہ حدیث، کہ نہ ہی بنیان میں اس میں ذکر ہے کہ بنیان میں مت کرو، نہ ہی صحرا کا ذکر ہے، مطلق ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ تو اسی بنا پر احناف نے اسی حدیث کو اپنا مستدل بنایا، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں ان تمام روایتوں کے مقابلے میں یہ روایت احسن اور اصح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے احناف نے جس روایت کو لیا ہے اور جس روایت سے استدلال کیا ہے وہ روایت اس باب میں سب سے بہتر اور سب سے صحیح ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے قائل ہیں، چاہے جنگل ہو، چاہے میدان ہو، چاہے عمارتیں ہوں، چاہے شہر ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کسی بھی جگہ پر بھی قبلہ کی جانب رخ کرنا یا قبلہ کی جانب پیٹھ کرنا پاخانہ پیشاب کرنے کے وقت یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وہ ابو ایوب اسمہ خالد، اور امام ترمذی فرماتے ہیں اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، تو ابو ایوب ان کی کنیت ہے جس سے وہ بہت مشہور ہیں، ان کا نام بھی حضرت امام ترمذی نے ذکر کیا، فرماتے ہیں ابو ایوب اسمہ خالد، ابو ایوب ان کا نام خالد ابن زید ہے، اسمہ خالد ابن زید، ان کا نام خالد ابن زید ہے۔ فرماتے والزبیدی، اس میں ایک انہوں نے ذکر کیا کہ اس روایت میں ایک زبیدی نام کے بھی راوی آئے، کہ جیسے کہ یہ ہے کہ حضرت سفیان ابن عیینہ نے روایت کی زبیدی سے، تو یہ زبیدی کون ہے؟ تو امام ترمذی ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں والزبیدی اسمہ محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن شہاب الزہری، بلکہ زبیدی نہیں ہے، زہری لفظ ہے، کہ زہری جو آئے، یہ زہری کون ہیں؟ تو فرماتے ہیں ان کا نام محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ بن شہاب زہری ہے، وکنیتہ ابو بکر، اور ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ قال ابو الولید المکی، حضرت ابو الولید مکی نے کہا، قال ابو عبداللہ الشافعی، کہ ابو عبداللہ شافعی نے کہا ہے۔ ابو عبداللہ یہ کنیت ہے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی، کہ ابو عبداللہ شافعی نے کہا، کیا کہا؟ اب امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے ذکر کرنے کے بعد علماء کرام کے اقوال ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو الولید مکی نے کہا کہ ابو عبداللہ شافعی نے کہا ہے، انما معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها انما هذا فی الفیافی۔ حضرت ابو عبداللہ شافعی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، اس کا مطلب یہ ہے انما هذا فی الفیافی، فیافی یہ فیفا کی جمع ہے، فیفا کا معنی ہوتا ہے میدان، یہ تو سرکار کا یہ فرمانا یہ میدانوں کے سلسلے میں ہے، کہ میدان میں اگر کوئی پاخانہ پیشاب کرے تو وہ قبلے کی جانب رخ یا پیٹھ نہ کرے، یہ انہوں نے فرمایا۔ اس سے امام ترمذی نے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کر دیا، کہ ان کا قول یہ ہے کہ بنیان میں استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں جائز ہیں ان کے نزدیک، لیکن صحرا میں جائز نہیں ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت گزری ہے اس روایت کو انہوں نے میدانوں کے سلسلے میں محمول کیا، مان لیا۔ فاما فی الکنف، تو انہوں نے ابو عبداللہ شافعی نے کہا کہ اما فی الکنف رہے عمارتوں میں، المبنیہ جن کو بنا لیا گیا ہو، جہاں پر عمارت سازی کر لی گئی ہو، تو ایسے کنف میں فرماتے ہیں لہو رخصت، غائط اور پاخانہ پیشاب کرنے والے کے لیے رخصت ہے اس سلسلے میں ان یستقبلھا، کہ ادھر کعبہ شریف کی جانب وہ استقبال کر لے، منہ کر لے، یہ اجازت ہے۔ وہکذا قال اسحاق، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جیسے
امام شافعی نے یہ قول کیا، یہی قول امام اسحاق نے بھی کیا ہے۔ وقال احمد بن حنبل، اور حضرت احمد ابن حنبل نے کہا انما الرخصۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی استدبار القبلۃ بغائط او بول۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رخصت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے معلوم ہوتی ہے، رخصت کے تعلق سے بھی امام ترمذی آگے روایتیں ذکر کریں گے کہ جن روایتوں سے رخصت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے معلوم ہوتی ہے، وہ رخصت جو ہے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں وہ رخصت پاخانہ اور پیشاب کرنے کے وقت قبلہ کی جانب پیٹھ کرنے کے سلسلے میں ہے۔ یعنی پیٹھ کرنے کے سلسلے میں رخصت امام احمد ابن حنبل مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹھ کرنا تو جائز ہے، لیکن استقبال یعنی منہ کرنا امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وہی فرماتے ہیں فاما استقبال القبلہ، راہ قبلہ کی جانب منہ کرنا، فلا یستقبلھا، تو قبلہ کی جانب تو وہ منہ نہیں کرے گا۔ کأنہ لم یرا فی الصحراء ولا فی الکنف ان یستقبل القبلہ، گویا کہ اب اس سے معلوم ہوا کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہی صحرا میں اور نہ ہی کنف یعنی عمارتوں میں استقبال قبلہ کے قائل نہیں ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل کا قول یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے جو رخصت، جن روایتوں میں رخصت ہے، ان رخصت کو محمول کیا ہے استدبار قبلہ پر، کہ یعنی قبلہ کی جانب پیٹھ کرنا تو جائز ہے، لیکن قبلہ کی جانب منہ کرنا نہ ہی میدانوں میں جائز ہے ان کے نزدیک، اور نہ ہی کنف یعنی عمارتوں میں جائز ہے۔ تو یہ مذاہب کا ذکر کر دیا امام ترمذی نے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب وہی ہے جو حدیث ابو ایوب انصاری سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر کافی وضاحت کر چکے ہیں، اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ذکر کر دیں اور چند باتیں اور ذکر کر دیں۔ ایک تو بات یہاں پر یہ ذکر کر دیں کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کو منہ اور پیٹھ کرنا عمارت میں حرام اور فضا میں جائز ہے، اور یہی عمارت میں بھی حرام ہے اور فضا میں بھی حرام ہے، امام اعظم کا یہ مذہب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر قبلہ کو منہ اور پیٹھ کرنا فضا اور عمارت دونوں میں حرام ہے، یہ بھی معلوم۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں، حنابلہ سے تو 5 قول مروی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ قبلہ کی جانب منہ اور پیٹھ کرنا عمارت میں حرام اور فضا میں جائز، یہی ان کا راجح قول ہے۔ اور جبکہ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ایک روایت یہ بھی ہے حنابلہ سے کہ قبلہ کو منہ اور پیٹھ کرنا فضا اور عمارت دونوں میں حرام ہے، جیسے کہ احناف کا مذہب ہے۔ ایک قول احناف کے مذہب کے مطابق بھی ہے لوگ کا، اور ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ قبلہ کو منہ اور پیٹھ کرنا فضا اور عمارت دونوں میں جائز ہے، دونوں میں جائز ہے۔ جبکہ ایک قول ان سے یہ بھی مروی ہے، ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ قبلہ کو منہ کرنا عمارت اور فضا دونوں میں حرام، جبکہ پیٹھ کرنا دونوں جگہ جائز ہے۔ اس طریقے کے اقوال حنابلہ سے مروی ہیں، ہم نے تفصیل کے ساتھ بتایا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ذکر کر دیں، بہت ساری ہماری ماں اور بہنیں، بہت ساری ہماری قوم کی بیٹیاں اپنے بچوں کو، چونکہ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، وہ مکلف نہیں ہیں، یہ سارے احکام تو مکلفین پر لاگو ہوتے ہیں، تو اب ماں اور باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو اس طریقے سے رکھنا کہ اس میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو کتنی ماں اور بہنیں بے احتیاطی برتتی ہیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو قضاء حاجت کے لیے قبلہ کی طرف یا تو منہ کر کے بٹھا دیتی ہیں یا پیٹھ کر کے بٹھا دیتی ہیں۔ ایسی ماں اور بہنوں کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے بچے کو بٹھا بھی دیا تو اس بچے پر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو غیر مکلف ہے، لیکن ایسی ماں اور بہنوں پر گناہ ہوگا۔ اس جگہ پر علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمۃ والرضوان نے شامی شریف میں یعنی رد المحتار میں بیان فرمایا کہ عورت کے لیے یہ عمل مکروہ تحریمی ہے کہ وہ
چھوٹے بچے کو قبلہ رخ پیشاب یا پاخانہ کرائے، یہ عورت کے لیے کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ تو ہماری ماں اور بہنوں کو اس پر دھیان رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔